جب نائروبی ویمنس کانفرنس کے لیے تیاری ہو رہی تھی کہ ہم بھی کچھ کریں، لیکن یقین کریں کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ ضیاء الحق کا دور تھا، کافی مشکلات تھی، اور اس وجہ سے ہم نے بے شک چھوٹی چھوٹی میٹنگز کیے، لیکن اتنا بڑا پروگرام کرنا، یہ میرا خیال ہے، یہ اس کے لیے جتنی بھی تعریف کریں اثر کی وہ کم ہے۔ پچھلے سال اثر نے 3 بڑی نیشنل میٹنگز رکھی، 30 اپریل، 30 اپریل کو یہاں لاہور میں، پھر اس کے بعد 24 جون کو، اور پھر اس کے بعد 4 نومبر کو، اور اس میں یہ فیصلے ہوئے کہ کسی طرح قومی لیول پر اس قسم کا پروگرام ہو۔ کافی مشکلات تھیں، لیکن اثر کی انتھک محنتوں سے یہ پروگرام منعقد ہوا۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میری یہی دعا ہے کہ بیجنگ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے، کہ جب تک یہ سلسلہ جاری نہیں رہے گا اس وقت تک ہمارا کام آگے نہیں بڑھے گا۔ توبہ کے لیے میں یہی کہوں گا، یعنی بلکہ میں اس پورے حلقے کے لیے جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہے باولپور، ملتان، فیصل آباد، میاں والی اور سرگودا ڈویژنز کی، تو اس پورے حلقے میں کام کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر توبے میں کام شروع ہوا ہے تو وہ صرف ابتدائی شکل میں ہے، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ چند باتیں سامنے آئی ہیں لوگوں کی طرف سے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بہت سے گورنمنٹ کی اسکیمیں تو ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ رشوت کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے ان پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ کسی طرح ہمارے گروپس کو اتنا فعال کرنا چاہیے کہ ان کو معلوم ہو کہ ان کے حقوق کیا ہے۔ دوسری بات ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں، کہ ہمارے ہاں اور ہر ضلع میں اس قسم کا سیل ہو، لیگل سیل، جو اس پر کام کر سکے، جو لوگوں کے حقوق کے لیے، ان کی آواز بلند کرنے کے لیے میڈیا کے وسیلے، دوسرے اور طریقوں سے وہ کام کریں، تاکہ جو گھریلو تشدد ہے اس کو ہم سامنے لا سکیں اور اس کا خاتمہ کر سکیں۔ تیسری بات کالے قوانین کے بارے میں، یہاں پر میں کہوں گا کہ 295C اور ایسے قوانین، یہ مت سمجھیں کہ یہ سلامت مسیح اور رحمت مسیح کو بچانے کی تحریک ہے، وہ تو بچ جائیں گے، لیکن ذرا دیکھ لیں کیا نتیجہ ہے ان ماؤں کا، ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کا۔ ان کے بارے میں میڈیا کچھ کہہ بھی نہیں رہی۔ صرف سلامت کو بچانے کی بات نہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کمبر علی ہے، برات علی ہے، اور بھی لوگ ہیں، ہر ایک کے بارے میں ذرا سوچیں اور دیکھ لیں کہ عورتوں پر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اس لیے تمام کالے قوانین کے خاتمے کے لیے ان کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسٹرگل ہم سب کی ہے، اسٹرگل ٹوگیدر، یہ سب کے لیے ہے، نہ صرف جو یہاں موجود ہیں بلکہ ملک بھر کے لوگوں کے لیے۔ چائلڈ لیبر کے بارے میں ہم نے سوچا تھا کہ کیونکہ اس پر بھی بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اس پر ہم کام نہیں کر سکے، اور پائلر کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، امید ہے کہ اس سلسلے میں ہم آگے کام بڑھائیں گے۔ دوسرا ہم نے سوچا تھا کہ سروے ہونے چاہیے جس میں ٹیکنالوجی کا کیا اثر ہے گاؤں میں، اور اس کی وجہ سے عورت کس طرح متاثر ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے گاؤں میں۔ اس کے بارے میں سوچا تو گیا تھا، لیکن اب تک ہم سروے نہیں کر سکے، لیکن اثر اچھی طرح کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس علاقے میں پہلے کام کیا ہے۔ 15-20 سال پہلے اثر نے اس علاقے میں گوجرا اور ٹوبا میں کام کیا ہے، تو اگر ہم دوبارہ سروے کریں گے، ہمارے لیے اسٹیٹسٹکس ہوں گے کمپیریزن کے لیے، دوبارہ ان کے بارے میں سوچنے کے لیے اور ان ریسرچ کے نتائج کو پبلش کرنے کے لیے۔
اس کے علاوہ دوبارہ ہماری ایک اپیل ہے کہ ان تمام کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے سب نے حصہ لینا ہے۔ توبہ میں ہم نے محسوس کیا ہے کہ چند ایک ضرور نام دیتے ہیں لیکن بعد میں کسی نہ کسی وجہ سے وہ حصہ نہیں لیتے۔ اگر ہم نے اس تحریک کو کامیاب کرنا ہے، اثر اکیلے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم سوچیں اور آگے بڑھیں۔ آئیے ہم حقیقتاً سب مل کر اسٹرگل کریں اور آگے بڑھیں۔ شکریہ۔